السلام علیکم محترم ناظرین، عزیز بھائیوں و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ ہر مذہب والے عید مناتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ماضی میں ایسا بارہا ہوا ہے اور حال ہمارے سامنے ہے۔ ہر قوم اور تمام مذاہب کے ماننے والے سال میں کسی نہ کسی دن عید مناتے ہیں، مطلب کہ خوشی مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں اپنے تہوار کے موقع سے اور خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں اس موقع سے۔ مگر ان کی عید منانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے گناہ ان کی خوشی میں شامل ہوتا ہے۔ ناچنا، گانا، شراب نوشی، فحش گوئی، مرد و عورت کا باہم عریاں ہو جانا اور زنا جیسے فعل حرام کام کا ارتکاب ان کی عید و خوشی میں شامل ہوتی ہے۔ اور ان کی خوشی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ غیر لوگوں کو، یعنی دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہوتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وہ لوگ اپنی خوشی کے موقع سے غیر مذہب، جو ان کے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، دقت دیتے ہیں، خوشی کا اہتمام کر کے، یعنی خوشی کے طریقے کو اس طریقے سے کرتے ہیں جیسا کہ دوسروں کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اور مگر ہمارے پاک رب تبارک و تعالی نے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے پاک مذہب اسلام عطا فرمایا۔ اسلام وہ مذہب مہذب ہے جس نے کسی بھی حال میں اپنے ماننے والوں کو ہر قسم کے گناہ سے روکا ہے، اور عید کا دن تو کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور اس کی کبریائی بیان کرنے کا دن ہے۔ عید کا دن اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا دن ہے، اللہ تعالیٰ سے نعمت و دولت پانے کا دن ہے۔ اور جب کوئی بندہ عید کے دن کسی طرح کا گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندہ کو عید کے دن کے انعام و اکرام سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَا يَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے فرماتا ہے، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے اس پر جو نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں، تو میں نعمتیں اور زیادہ عطا فرما سکتا ہوں اور زیادہ نعمتیں دے سکتا ہوں، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی میری نعمت کے ملنے پر اگر تم ناقدری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے جس سے بچنا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ شریف کے لوگوں نے سال میں 2 دن ایسے مقرر کر رکھے ہیں جن کو وہ کھیل کود لعب و لعب میں گزار دیتے ہیں۔ تو ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا مذہب اسلام ہے، بے راہ روی اور گناہ والے کھیل کود کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام قلب میں روحانیت اور طبیعت میں شرافت و نیکی کی بیداری کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان جاہلیت کے تہواروں کے بدلے 2 عیدیں مقرر کیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید قرباں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ عید کے دن گناہوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، اور پھر آپ نے خود بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کیا، حمد و ثنا بیان فرمائی۔ عید کے دن کی تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد،
اس تسبیح کو بارہا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عیدگاہ جائے تو پڑھتے جائے، عیدگاہ سے نماز پڑھ کر لوٹے تو پڑھتے ہوئے لوٹے۔ یہ سنت طریقہ ہے کہ ایک راستے سے عیدگاہ کی طرف جائے اور دوسرے راستے سے عیدگاہ سے واپس آئے۔ اے مسلمان جاگ جا، اے مسلمان جاگ جا۔ عید کے دن ہر مسلمان تکبیر کہے، یعنی اپنے خالق و مالک رب تعالیٰ کی کبریائی و بزرگی بیان کرے اور اپنے رب تعالیٰ کے حضور رکوع کرے اور سجدہ یعنی نماز ادا کرے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب اس تکبیر و نماز کے ذریعے اپنے غلاموں یعنی مسلمانوں کو یہ بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہماری حقیقی عید اللہ تعالیٰ کے ذکر و بندگی سے ہوتی ہے۔ گویا ہم مومنوں کی عید صحیح معنوں میں اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کی برکت سے مومن بندہ کو دائمی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر غم دور کرتا ہے اور خوش غم و پریشانی میں، اور جو شخص غم و پریشانی میں نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر اور نماز کی برکت سے غم کو خوشی میں اور پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہے تو ہر دن عید کا دن ہے۔ سرچشمہ ولایت امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن جو کی بھوسی کی بنی ہوئی روٹی تناول فرما رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، اچھے کپڑے پہننے، اچھا کھانے کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، اور آپ جو کی بھوسی کی روٹی کھا رہے ہیں۔ میرے آقا ابو الحسن و حسین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آج کا دن اس بندہ مومن کے لیے ہے جس کا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اور اس شخص کے گناہ بخش دیے گئے ہوں۔ آج کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے اور ہر وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے جس دن ہم کوئی کام گناہ کا نہ کریں۔ ایمان والو، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم غلاموں کو بتا دیا کہ جس دن کوئی گناہ کا کام نہ ہو بلکہ وہ کام ہو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندہ سے راضی اور خوش ہو جائے تو وہ دن بندہ مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عید۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانی قمیض پہنے دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان آپ کس لیے روتے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پھٹے پرانے لباس میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا، تیرا دل پھٹ جائے گا۔ بیٹے نے جواب دیا، دل تو اس کا ٹوٹے، دل تو اس کا پھٹے جو رضائے الہی کو نہ پا سکا، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، جس نے ماں باپ کی خوشی، جو ماں باپ کی خوشی نہ پا سکا۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے طفیل اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، بیٹے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا کی، بیٹے کے لیے دعا کی۔ اے ایمان والو، اس نورانی واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ نئے اور چمک دمک والے کپڑوں سے حقیقی عید نصیب نہیں ہوتی ہے، بلکہ ماں باپ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے بندہ مومن کے لیے عید کے دن عید ہوتی ہے، ورنہ عید نہیں وعید ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ باتیں مکمل سنیں اور انشاءاللہ دل مچل جائے گا۔ حقیقی عید کیا ہوتی ہے آج آپ سنیں گے، آپ کا دل مچل جائے گا۔
بات پسند آئے، ویڈیو اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں، چھوٹا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عید کے روز لوگ دربار عدالت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا دروازہ بند ہے، آپ زارو قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران و پریشان ہو کر عرض کیا، یا خلیفۃ المسلمین، آج تو عید کا دن ہے، آج تو مسرت و شادمانی خوشی کا دن ہے، یہ عید کے دن رونا کیسا؟ آپ نے افسوس ظاہر کیا، آپ نے آنسو صاف کرتے ہوئے فرمایا، ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، اے لوگو یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے، یعنی آج کا دن خوشی کا دن بھی ہے اور غم کا دن بھی ہے۔ آج جن لوگوں کے نماز روزہ مقبول ہو گئے ان لوگوں کے لیے آج کا دن عید کا دن ہے، اور جن لوگوں کی نماز روزہ رد کر کے ان کے منہ پر مار دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے تو آج کا دن وعید یعنی غم کا دن ہے، اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں، یعنی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ اے ایمان والو، خوب غور کرو اور سوچو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو ہمارے آقا مصطفیٰ کریم مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، جن کی مبارک جماعت کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ بلا شبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مقبول رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقبول خلیفہ اور مقبول صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبول امیر و امام تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مقبول صحابی، ان کی نماز، ان کا روزہ، تمام اعمال بلا شک و شبہ مقبول تھے، مگر خوف الہی، خوف خداوندی کا آپ پر اس قدر غلبہ تھا کہ صرف یہ سوچ کر رو رہے تھے کہ نہ معلوم میری نمازیں، میرا روزہ قبول ہوا یا نہیں۔ عید کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی گروزاری صرف اور صرف خوف خداوندی کے غلبہ کی وجہ سے تھی، ورنہ آپ مقبول اور آپ کی نمازیں، روزے، جملہ اعمال مقبول تھے۔ ایک ہم مسلمان ہیں کہ نہ نماز کی پابندی ہے نہ ہی روزوں کا ادب احترام، تو مقبول ہونا تو بہت دور کی بات ہے، مگر عید کی تیاری پورے ماہ رمضان شریف کرتے ہیں، اور چمک دمک والے کپڑے پہننے کو ہم نے عید سمجھ رکھا ہے۔ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حقیقی عید ہے۔